اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مولانا الامام الرضا علیہ السلام ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه۔ آپ اس وائس کو سننے والے عزیزوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم سب کو دین اور دنیا کی سلامت و صحت سے نوازیں۔ بندہ کا مقصد یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی ایک اہم نصیحت ماہ شعبان کے آخری جمعے کے سلسلے آپ تک پہنچاؤں۔ امید ہے کہ اگر اچھا لگے تو انشاءاللہ آپ بھی دوسروں تک یہ پہنچائیں گے تاکہ دوسرے بھی اس مہم و اہم نصیحت سے محروم نہ رہیں۔ عزیزان، ابا سلط ہروی جو ایک اصحاب خاص سے امام رضا علیہ السلام میں سے ہے، ابا سلط نقل کرتے ہیں اس روایت کو، فرماتے ہیں کہ میں شعبان کے آخری جمعے کو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے فرمایا، ابا سلط، شعبان کی اکثر حصہ گزر گیا ہے، اس کا آخری جمعہ ہے، یہ جو ہے آخری جمعہ۔ ابا سلط کہتے ہیں آخری جمعہ تھا شعبان کے کہ امام نے فرمایا یہ آخری جمعہ ہے اس مہینے کے، تو حضرت نے تقریباً 8 یا 9 سفارش ابا سلط کو سفارش کیا ان چیزوں پر، اور یہ نصیحت جو ہے ابا سلط کو یاد دیا۔ پہلا فرمایا، فَتَدَارَكْ فِي مَا بَقِيَ مِنْهُ تَقْصِيرَكَ فِي مَا مَضَى مِنْهُ۔ ابا سلط، اگر گزرے دنوں میں اعمال خیر انجام دینے سے کوئی کوتاہی اور سستی کی ہو تو بچے ہوئے چند دنوں میں اس کا تلافی اور تدارک کر لو۔ میں زیادہ توضیح نہیں دے رہا ہوں، بس صرف امام علیہ السلام کی اسی نصیحت کو ترجمہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بس پہلا فرمایا، اگر گزرے دنوں میں کوتاہی کیا ہے، سستی کی ہے، تو اس صورت میں یہی چند دنوں جو ہے ابھی باقی ہے، اس میں تلافی اور تدارک کر لو۔ 2، فرمایا جو کچھ تمہارے حق میں مفید ہے، وہ چیزیں جو مفید ہے اس سے انجام دو، اور جو نقصان دہ ہیں، ضرر پہنچاتے ہیں، اس چیزوں سے دور رہو۔ 3، فرمایا اکثر من الدعاء والاستغفار والقرآن۔ اے ابا سلط، اب اس بچے ہوئے چند دنوں میں زیادہ دعا کرو، استغفار کرو، اور قرآن کریم کی زیادہ آپ تلاوت کر لو۔ 5، فرمایا گناہ نافرمانی کو چھوڑ کر وَتُبْ إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكَ لِيُقْبِلَ شَهْرُ اللَّهِ إِلَيْكَ وَأَنْتَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ عزیزان گرامی، یہ مہم ترین نصیحت ہے۔ فرماتے ہیں گناہوں کو آپ چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں لوٹ جاؤ، توبہ کرو، تا خدا کے مخلص بندہ ہو کر اللہ کے مہینے سے یعنی ماہ مبارک رمضان آپ سے روبرو ہو جائے۔ 6، فرماتے ہیں لا تدعن امانة فی عنقک الا ادیتها۔ اے ابا سلط، اگر کسی کی امانت آپ کے گردن میں ہو تو اس سے ادا کرو، اس کو اپنے ذمے اور گردن میں اس کو باقی نہ رکھنا۔ 7واں فرماتے ہیں وَلَا فِي قَلْبِكَ حِقْدًا عَلَى مُؤْمِنٍ إِلَّا نَزَعْتَهُ۔ اپنے دل میں کسی مومن کا کینہ نہ رکھو، اگر کوئی کینہ ہو دل میں تو اس کو مگر یہ کہ تم اس سے باہر نکال دے، اس کو دل سے کیا کرے، باہر نکال دو، اس کو ختم کرو اس کینے کو۔ اور آخر میں فرماتے ہیں اے ابا سلط، آشکارا اور پوشیدہ چیزوں میں، امور میں، ہر مسائل میں، جو آشکار ہے، جو پوشیدہ ہے، تمام کے تمام امور میں
آپ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرو۔ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے، کیوں خدا اپنے امور کو سر انجام تک پہنچاتا ہے۔ تو ہر امور میں ہمارے توکل جو ہے اللہ پر ہونا چاہیے۔ آخر میں فرماتا ہے اے ابا سلط وَأَكْثِرْ مِنْ أَن تَقُولَ فِي مَا بَقِيَ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ، اس ماہ کے بچے ہوئے اس کچھ دنوں میں اس ذکر شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کر، اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من، خدایا پروردگارا ماہ شعبان کے گزرے دنوں میں اگر ہم کو نہیں بخشایا ہے تو ہمارے درخواست یہ ہے، آپ سے التماس ہوں کہ بچے ہوئے کچھ دنوں میں مجھے بخش دے۔ یہ اس کے ترجمہ ہے۔ عزیزان سفارش ہے، فرماتے ہیں اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من، پروردگارا تجھے محمد و آل محمد علیہم السلام کی واسطہ اس اہم نصیحت امام رضا پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو آپ بخش دیں اور توبہ تقصیر استغفار پڑھنے کی، توبہ کرنے کی ہمیں توفیق دے، تا ان کی ایک مخلص بندہ ہو کر آپ کے ماہ مبارک رمضان سے ہم ملیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ۔ آپ سب سے التماس دعا۔